كساني مبدئ البدائع وشارع الشرائع دينا رضيا ونورا مديا وذكرا للأنام ومدية إلى دار السلام وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى الأنبياء والمرسلين. حمد و ثنا کے بعد درود حضور پر نور شافع من نشور دستگیر جہاں غم گسار زمان ہم یہ بے قسام احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نہایت ہی معتبر نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کے فضل و توفیق سے ایک مرتبہ پھر مجھے بزم اقدس میں یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ ایک بار پھر رسول اللہ کے فرامین کو اجاگر کیا جائے. رسول اللہ کے فرامین کو اجاگر کر کر ان کو لوگوں کو سنایا جائے. سنا کر صرف بات سنانا مقصود نہیں، سنا کر ان پر عمل بھی کیا جائے اور لوگوں تک پہنچایا بھی جائے. میرا جو موضوع ہے وہ ہے حل مشکلات اور عقیدہ صحابہ. یہ موضوع آج کے اس پرفتن زمانے کے اعتبار سے ایک بہت اہمیت رکھنے والا موضوع ہے، کیونکہ اس دور میں فرقہ واریت جیسے لوگ، فرقہ واریت میں جو لوگ آتے ہیں وہ اس عقیدے پر، اس موضوع پر ایک بہت اپنی تن بنی کے یعنی بہت برے طریقے سے اپنی زبان کو کھینچ کر اس پر لاتے ہیں. اصل میں یہ استعانت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک استعانت باللہ ہوتا ہے، ایک استعانت غیر اللہ ہوتا ہے. یہ توحیدی جو گفتگو ہے میری، اس کو ملحوظ خاطر رکھنا، آگے بات کو سمجھنا اسی پر موقف ہوگا. استعانت کی ابتدا دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک استعانت باللہ ہوتا ہے، ایک استعانت غیر اللہ ہوتا ہے. استعانت باللہ میں بندہ واسطہ طلب نہیں کرتا. استعانت باللہ میں بندہ کسی کو واسطہ بنا کر اپنی بات کو پورا نہیں کرتا. استعانت باللہ میں بندہ اپنی بات کو موفی کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے کسی کو بھی اس میں واسطہ نہیں بناتا. لیکن اس کے برعکس جو صورت ہے استعانت غیر اللہ والی، اس میں اگر بندے نے اپنی حاجت کو پورا کرنا ہے، چاہے وہ حاجت کا تعلق بندے کی زندگی میں کسی بھی شعبہ کے ساتھ ہے، چاہے وہ بندے کی زندگی کے ساتھ کسی صنعتی پیشی اعتبار سے کسی میں بھی ہے، تو اس بندے کا غیر اللہ سے طلب کرنا مدد کو یہ کسی واسطے کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنا، ویسے تو اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ قادر مطلق ہے. اللہ رب العزت کے اذن کے بغیر کوئی پتا بھی ہل نہیں سکتا. اس کی اجازت اس میں شامل ہوگی تو اس وقت اس میں بھی حرکت آئے گی. پہلے ایک قانون کو یاد رکھنا، اس کے بعد میری گفتگو دیکھنا. میرا وطن کسی بندے سے مدد طلب کرنا، جیسا کہ مزارات اقدس پر جایا جاتا ہے، اپنی حاجات کو پورا کیا جاتا ہے. اب نیا وطن جب اللہ کسی کو مظہر بالذات متصرف بالذات ہونے کے اعتبار سے کسی کو اذن عطا فرماتا ہے تو وہ اللہ کے اذن سے اسی طرح مدد کرتا ہے جیسے اللہ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے. اللہ کی مدد اس وقت باللہ کے اعتبار سے تو ہوتی ہے، لیکن متصرف بالذات ہونے کے اعتبار سے اس اللہ رب العزت کی جو مدد ہے وہ غیر اللہ میں بھی شامل ہو جاتی ہے. اس کی میں دلیل قرآن مجید میں سب سے پہلے پارہ نمبر 13 پارہ اور اس میں سورۃ یوسف میں آیت نمبر 93 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا. اب یہ ذہب کا جو باب ہے اس کا معنی تو جانا ہوتا ہے، لیکن اب یہ بات کی وجہ سے متعدد اذهبوا بقمیصی ھذا. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بھائی یہ قمیص کو لے جاؤ فألقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، اور تم اس کو میرے والد گرامی کے چہرے پر ڈال دینا. ابی یأتی بصیرا ڈالنے کے سبب ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی. اب اس کو ایک جہت سے دیکھا جائے تو یہ الفاظ ایک ہوا میں مشتمل ہے کہ بندہ یہ کہے کہ یار میں اس کی مدد کر دوں گا، میں اس طرح کر دوں گا، میں اس طرح کر دوں گا. لیکن اگر اس کی جہت باللہ
جائے تو اس وقت یوسف علیہ السلام کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر میں ان کو کہوں گا کہ یہ قمیص لے جاؤ تو اس وقت انہوں نے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ جو ہے حقیقی طور پر کوئی بیماری کو دور کرنے والا ہے، لیکن جب اللہ پر بندے کا عقیدہ پختہ ہو جائے، اللہ کی استعانت پر بندے کا عقیدہ پختہ ہو جائے تو اس وقت بندہ چاہے کسی بھی بندے کی مدد کے لیے اسی طرح ہوتا ہے جیسے اللہ کی اجازت اس میں شامل ہو، جیسے اللہ کا اذن اس میں شامل ہو۔ اب اس حضرت یوسف علیہ السلام نے اس عقیدے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کنیز کو بھیجا۔ اب یہ کوئی بات نہیں کر سکتا کہ یہ شرک و بدعت کا فتویٰ لگا دے، بدعت کبیرہ کا فتویٰ لگا دے، نہیں، نہ اس کنیز کو لے جانے والے شرکی عقیدہ رکھتے تھے اور نہ اس کنیز کو بیچنے والا شرک کا عقیدہ رکھتے تھے، اور نہ جس کے پاس کنیز آئی تھی وہ شرک کا عقیدہ رکھتے تھے، بلکہ یہ تو سب کے سب توحید کے علم بردار تھے، یہ تو اس دور کے چمکتے ہوئے ستارے تھے۔ انہوں نے امت محمدی کو کئی چیزوں کے اعتبار سے، کئی دلیلوں کے اعتبار سے رہنمائی کی۔ ان کے اس موقع پر اگر کوئی آج کا فرقہ واریت ذہن رکھنے والا بندہ اعتراض کرتا ہے تو ہم اس پر چپ نہیں کریں گے۔ یہ تھا انبیاء سے اس کا استدلال کہ مزارات پر جاتے ہیں تو استعانت میں اس وقت یوسف علیہ السلام نے بھی مانگی۔ آج سے 1400 سال پہلے جو صحابہ نے عقیدہ دیا کہ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہتے الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، حضرت عطا بن ابی رباح کو کہتے ہیں کہ کیا میں تجھے ایک جنتی خاتون نہ دکھاؤں؟ اب حالانکہ جنت کا معاملہ ایک پوشیدہ معاملہ تھا، ابھی جنت کا فیصلہ نہ ہوا، ابھی تو حشر بپا نہ ہوا، ابھی قیامتوں کی بعض نشانیوں کا ظہور نہ ہوا، لیکن انہوں نے یہ جملہ کس نوبت پر یہ بولا الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، کیا میں تجھے جنتی خاتون نہ دکھاؤں؟ حضرت عطا بن ابی رباح کہتے ہیں میں تو ضرور اس عورت کو دیکھنا چاہوں گا کہ جس کو جنت کی ٹکٹ مل چکی ہے، میں تو اس کی زیارت کے لیے طلبگار ہوں۔ آگے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہذہ المرأۃ سوداء، یہ جو زیارت کی خاتون ہے یہی جنتی، یہی جنتی خاتون ہے۔ اب ان کا یہ جملہ بولنا آگے حضرت عطا بن ابی رباح پر سوال کی ایک اشکال کو پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح نے کیا مت دلیل یا حضرت، آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کے جنتی ہونے کی؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود تھے تو اس وقت یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں خاتون آئی اور اس نے اپنا معاملہ پیش کیا، کہتے انی اسرا وانی اتکشف فدعوا بالبی کہ آج یا رسول اللہ مجھے بعض اوقات مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے اور اس طرح پڑتا ہے کہ اتکشف میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، اب آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ کہا کہ اے خاتون یہ تو کیا کہہ رہی ہے، تو نے مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے ارکانیت دین کے اعتبار سے پوچھ، تو کیا کر رہی، تو اعتقادیت کے اعتبار سے مسائل کو میرے سامنے پیش کر رہی ہے۔ نہیں، میرے نبی تو اس دنیا میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بن کر آئے۔ یہ رحمت کی تفسیر در منظور نے فرمایا کہ میرا نبی جو دنیا کی حاجات ہے چاہے وہ ارکانیت کے اعتبار سے ہے چاہے اعتقادیت کے اعتبار سے ہے ان سب کو پورا فرمانے کے لیے آئے ہیں۔ رسول اللہ نے یہ نہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئتی ان صبر کی لکل جنہ، اگر تو عورت چاہے تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہو سکتی ہے، اور اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا فرما دیتا ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ استعانت غیر اللہ سے مل جانی ہے۔ اب جب صحابہ نے اس بات کو روایت کیا، جب آپس میں اس کو ایک دوسرے کے ساتھ مداخلے کے طور پر بیان کر رہے تھے تو ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ استعانت غیر اللہ کے اوپر عمل کر رہی ہے، پتا تھا۔ اس عقیدے کو اہل سنت کے عقیدوں پر روشنی ڈالنے کے لیے، مابعد لوگوں کو خبر دینے کے لیے آشنا کیا جا رہا ہے۔ نہ یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے، اس عقیدے پر عمل کرنا ہر سنی کے لیے ضروری ہے۔ اب یہ فرقہ واریت جو ذہن رکھتے ہیں ان کو اس بات پر متنبہ ہونا چاہیے کہ یہ عقیدہ تو صحابہ نے دیا، نہ صحابہ سے پہلے انبیاء نے دیا۔ جو عقیدہ انبیاء سے آیا، انبیاء کے مابعد صحابہ سے آیا، ان پر تو عمل کرنا یہ تو اہل سنت کا ہی پیشوا ہے۔ اسی کو مطابق جب اس عورت نے کہا یا رسول اللہ
آپ مجھے جنت کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ شرک کی شرط لگا رہے ہیں، تو اس وقت ان شیطی لگا صبر کی میں صبر کو اللہ تعالیٰ صبر کرتی ہوں تو آپ مجھے جنت عطا فرما دیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ جب یہ ان کی بات کو سنا، یہ نہ کہا کہ نہیں عمل کرنا، لیکن عمل بھی اعتقادیت کے اعتبار سے کرنا نہ، بلکہ فرمایا کہ تیرے لیے جنت ثابت جنت اللہ، تیرے لیے جنت ثابت ہو چکی ہے۔ آگے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے پھر بات پیش کی کہ یا رسول اللہ یہ جو اتشک والا معاملہ ہے، بے پردگی والا معاملہ، یہ حل فرمائیں، اس کے لیے دعا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی۔ اسی کو امام بخاری نے آگے صفحہ نمبر 383 پر 2120 حدیث نمبر ہے کہ جس میں پیش کیا کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن جریح فوت ہو گئے، وعلیہ دین، ان پر بھی قرضہ تھا۔ تو آگے وہ صحابی جو ان کے بھائی تھے، فاستعنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ استعانت کے الفاظ پر امام بخاری نے دکھائے۔ امام بخاری نے بھی اہل سنت کے عقیدوں کو واضح کیا، کہتے ہیں فاستعنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آگے وہ جو ان کے بھائی تھے انہوں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں مدد طلب کی، علی غرمائہ، یہ غریب کی جمع غرما آتی ہے، یعنی ان کے قرض خواہوں پر مدد کو طلب کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کو پورا کیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مزارات پر جانا، مزارات پر حاضری دینا، اپنی حاجات کو پیش کرنا، اولیاء کے مزارات پر حاجت کو پیش کر کے لوگوں کی حاجات کو انہی پر عمل کرنے کے اعتبار سے کہنا، یہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ استعانت شامل ہوگی، چاہے وہ باللہ کے اعتبار سے ہو، چاہے غیر اللہ کے اعتبار سے ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔